اس مجلس کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اس مجلس اعراض سے جناب قبلہ علامہ سید شہنشاہ حسین ندوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے برادر جناب شاہ فضل ثانی صاحب اپنے مخصوص انداز میں جو ہے وہ نوحہ خوانی کریں گے۔ میری تمام مومنین سے درخواست ہے کہ مسائل جب ختم ہوں، محمد والے محمد کے مسائل کو اپنی جگہوں پر ہی بیٹھے رہیے، فرش عذاب پر ہی تشریف فرما رہیے کہ میرے بھائی یہاں پہ موجود ہیں، وہ اپنے مخصوص انداز میں جو ہے وہ بلوچستان کے مخصوص انداز میں نوحہ خوانی کریں گے۔ میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں جناب علامہ صاحبزادہ نفیس القادری صاحب سے اس صدر میں نہج القرآن علماء کونسل کہ وہ زیر ممبر ہوں اور اس مجلس سے خطاب فرمائیں کہ قبلہ کی آمد سے قبل آواز بلند صلوات۔ الحمد للہ العلی العلام ذی المجد والانعام والصلاة والسلام علی سید الانام وعلی آلہ العظام وصحبہ الکرام وأوليائه الكرام إلى يوم القيام أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا جد الحسنین۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام اور پنڈال میں تشریف فرما جملہ غلامان اہل بیت، آج کی یہ خوبصورت دعائیہ تقریب مجلس ترحیم مفسر قرآن محسن ملت حضرت الشیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ مجھے جو حکم دیا گیا اس کے مطابق چند ایک معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ میں نے صحیفہ انقلاب قرآن مجید کی جن آیہ مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اعلان ربانی ہے اے نفس مطمئنہ والو، پکارا جا رہا۔ نفس امارہ کی بات نہیں ہوئی، نفس لوامہ کی بات نہیں ہوئی، بلکہ نفس مطمئنہ وہ نفوس کہ جنہوں نے تمانیت قلب کی خاطر دن اور رات ساری زندگی
جو قرآن سے جڑے رہے، جو اہل بیت سے جڑے رہے. پکارا جا رہا ہے، آئیے ارجعی، لوٹ آئیں کدھر؟ الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے اس خالق حقیقی کی طرف، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے. تاجدار کائنات علیہ السلام کے غلاموں، یہ نفس مطمئنہ والے جنہوں نے زندگی میں قرآن کی آیات کو پڑھ کر، قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے، اس میں غوطہ زنیاں کر کے عشق مصطفی اور عشق مولائی کا درس دیتے رہے، ان میں سے ایک نام مفسر قرآن محسن علی ندوی صاحب کا. حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے ہمیں خوبصورت وجود بخشا. یہ 5, 6, 7 فٹ کا وجود، سر سے لے کر پاؤں تک، اگر اس کی نعمتوں پر غور کیا جائے تو اس کے لیے گھنٹے درکار ہیں. مگر یاد رکھیے گا، ہمارا یہ جو وجود ہے، اس کو اگر بھوک لگے، بھوک لگتی ہے نا، تو اس کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاس لگے تو پانی پلاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اور اگر اسے سردی لگے، کمبل اور رضائی اور گیس کے ہیٹر کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اگر اسے گرمی لگے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اے سی کا سہارا لیتے ہیں، پنکھے کا سہارا لیتے ہیں. ارے یہ کیا ہے؟ سوال ہے یہ کیا ہے؟ تو آپ جواب میں کہیں گے یہ ہمارے وجود کی ڈیمانڈ ہے، یہ وجود کی ڈیمانڈ ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، وجود کی ڈیمانڈ پورا کرنے والوں، ایک اندر بھی کچھ ہے، اس کی بھی کچھ ڈیمانڈ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جو اڑنے والا تھا مگر اس کو ہم نے پنجرے میں بند کر دیا. وہ کیا ہے؟ وہ باطن ہے، وہ قلب ہے. حضور کے غلاموں، جس طرح ظاہراً بدن کی ڈیمانڈ ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے ہم بے شمار زندگی میں نشیب و فراز سے گزرتے ہیں، اس کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں. کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمارے اندر بھی ایک چیز ہے، اس کی بھی کچھ ڈیمانڈ ہے؟ تو جواب آیا، ہاں، وہ دل ہے، وہ قلب ہے، وہ باطن ہے. ارے اس باطن کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ تو مجھے کہنے دیجئے، باطن کی ڈیمانڈ کھانا کھلانا نہیں، پانی پلانا نہیں، باطن کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ صبح اٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا ہے. باطن کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ذکر اللہ کریں، باطن کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ذکر اہل بیت کریں، باطن کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ عشق مصطفی سے اور عشق مرتضوی سے اپنی زندگیوں میں وہ ایسی محبت کا جام پلا کے جائیں کہ جانے والا چلا جائے مگر ایسا میسج چھوڑ کے جائے، ایسا درس دے کے جائے، ایسا مشن کہ اس کے اپنے نہیں بیگانے بھی اس کی اس کام کو اپریشیٹ کریں. مجھے کہنے دیجئے، زندگی یہ آنکھ بند ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے بندہ مر گیا، انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، اسے جناب والا قبر کے حوالے کر دو. ٹھیک ہے، کسی نے زندگی کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ آنکھ بند ہو جائے، سانس رک جائے، جب تحرک ہوتا ہے تو بندہ زندہ ہوتا ہے، جب ساکن ہوتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے. مگر میں آخری پیغام یہ دے کر اس مجمع کو یہاں سے اجازت لینا چاہتا ہوں. زندگی نہ حرکت کا نام ہے، نہ جناب والا ساکن ہونے کا نام ہے. تو آپ کہیں گے پھر زندگی کس چیز کا نام ہے؟ مجھے کہنے دیجئے کہ زندگی اس چیز کا نام ہے کہ ہر اس شخص نے بھی مر کے پالی ہے زندگی. جس چیز کی سمجھ میں آیا وہ سبحان اللہ کہے. ہر
اس شخص نے بھی مر کے پا لی ہے زندگی جس نے نبی کے عشق میں ڈالی ہے زندگی. جس نے نبی کے عشق میں ڈالی ہے زندگی. یوتی اگر خدا ہے تو قاسم ہے مصطفیٰ، یوں مصطفیٰ کے در کی سوالی ہے زندگی. اور آخری میسج سنیے. اے جان کائنات، اے روح کائنات، مجھے تیرے نام کی قسم، اس نام سے میں نے اجالی ہے زندگی. حضور کے غلامان اہل بیت، منہاج القرآن انٹرنیشنل کا یہی پیغام ہے جس کی وجہ سے یہ محبتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں. اللہ کریم عالی مرتبت مفسر قرآن نجوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذل العالی کو عمر دراز عطا فرمائے. اور جب ان خانقاہوں سے، ان امام بارگاہوں سے، اس محراب و منبر سے عشق کا، محبت کا، امن کا یہ پیغام جاتا رہے گا تو امت بھی سکون سے رہے گی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ حضور. مجلس کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات. قبلہ اوپر تشریف لے آئیے. بار دیگر صلوات. ایک بار پھر بلند آواز میں صلوات بھیجیں. آج کی مجلس بے شک اس بات کا ثبوت ہے کہ جو بھی مصروف سلام شوہر رہتا ہے وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے. قبلہ کی بلندی درجات کے لیے ایک بار پھر بابا سے بلند صلوات. میں بغیر کسی تاخیر کے نہایت ادب سے ملتمس ہوں جناب شاہد لدھستانی صاحب سے کہ وہ زیر منبر ہوں اور اظہار تعظیم پیش کریں اور سلام کے چند اشعار محمد والے محمد کی بارگاہ میں پیش کریں. انشاءاللہ ان کے بعد جناب قبلہ علامہ سید شہنشاہ حسین ندوی صاحب اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد تمام مومنین سے التماس ہے کہ فرش کی عذاب پر ہی بیٹھے رہیے. مخصوص انداز میں جو ہے جناب زہرا سلام علیہ کا پیش کیا جائے گا اور جناب